برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شہزادے کی لکڑہارے سے دوستی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا کہ اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ اس کی دھاڑ سے گھوڑا ڈر گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے شہزادہ فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر اس کی جانب لپکا۔ شہزادے نے تلوار گھمائی جو شیر کی پسلیوں میں لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی خطرناک ہو گیا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا۔ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا، مگر پھرے درندے سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آخرکار شیر نے اسے گرا دیا۔ قریب تھا کہ شہزادے کی گردن دبوچتا۔ اچانک شیر دھاڑا اور نیچے اور پیچھے ہو گیا۔ کسی نے اس کی کمر میں بڑی زور سے کلاڑا مارا تھا۔ شیر دھاڑا اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نے فوراً شہزادے کو اٹھایا، ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے محافظ ڈھونڈتے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی۔ وہ اس کی تیمارداری کے لیے محل آنے لگا تھا۔ شہزادہ اسے پسند کرنے لگا کیونکہ وہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا۔ لیکن بادشاہ کو اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی۔ شہزادے نے احتجاج کیا کہ وہ میرا محسن ہے اور بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے اور ذہین انسان ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں۔ ایسے سمجھدار سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ اس سے تعلق توڑوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے اور اس کے خاندان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ یوں ایک فوجی دستہ لکڑہارے کو بے یار مددگار سرحد پار چھوڑ کر آیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک شہر جا پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بڑے چبوترے پر بڑی پگڑیوں والے بہت سے سردار، امراء اور تاجر بیٹھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ قید تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے اور عالیشان مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل ان کا بادشاہ فوت ہو چکا ہے۔ آج یہاں نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا۔ کچھ لمحوں میں چبوترے پر رکھا پنجرہ کھولا جائے گا۔ اس میں بیٹھا پرندہ جس کے کندھے پر بیٹھے گا وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ لکڑہارا ارسلان یہ دلچسپ منظر دیکھنے لگا۔ قسمت کی خوبی، جب پنجرہ کھولا تو پرندہ اڑ کر ارسلان کے کندھے پر آن بیٹھا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور اپنے نئے بادشاہ کو محل لے آئے، اور رسومات کی ادائیگی کے بعد بادشاہ کا تاج ارسلان کے سر پر سجا دیا گیا۔ یوں محنت مشقت کرنے والا، نیک دل اور بہادر لکڑہارا بادشاہ بن گیا۔ چند روز آرام و سکون سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد
اس نے مملکت کے معاملات دیکھنے شروع کیے۔ معلوم ہوا کہ ملک میں لاقانونیت، لوٹ مار، گنڈا گردی، چوری چکاری عام ہے۔ بے تحاشا کرپشن اور رشوت ستائی کا بازار گرم ہے۔ بااثر سالموں سے کسی کی جان و مال محفوظ نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں روزانہ ہزاروں درخواستیں آتی، مگر راشی داروغہ بادشاہ نہیں پہنچنے دیتا۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی رشوت نہیں لے گا۔ اگر معلوم ہو گیا تو اس کی سزا پھانسی ہوگی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، مگر لوگ کب باز آنے والے تھے۔ انہوں نے رشوت لینے نہ چھوڑی، جس کا پتہ چلتا اسے پھانسی چڑھا دیتا۔ کچھ ہی دنوں میں رشوت لینے اور دینے والوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ رشوت کے خاتمے کے ساتھ ہی گنڈا گردی، لاقانونیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ یہ ایک نیک بادشاہ اور محنت کش اور بہت اچھے صبر والا، اس کا یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ رشوت لینے دینے، گنڈا گردی ختم کرنے، ہر طرح کے دنگے فساد ختم کرنے میں نمایاں کام دکھاتا ہے۔ اپنی نمایاں بھرپور کوشش کا مظاہرہ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ابھر کر سامنے آتی ہیں ایک اچھے انسان میں۔ تو کہانی آگے شروع ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے لگا۔ یوں ملک میں اصلاح احوال کی صورت بنی اور تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ ریاست کی تعمیر کی شہرت 400 پھیلی تو ارسلان کو ملک بدر کرنے والے بادشاہ اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آخرکار جو بادشاہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اس سے ملنے کے لیے اسپیشل جا رہا ہے اپنی فوج کے ساتھ۔ تو ذرا دوستو دیکھو کہ ایک بادشاہ جو ایک غریب کسان کو پوچھتا نہیں تھا دوستی کے لیے، اس نے اس کو ملک سے نکال دیا، آج دیکھو کہ اسپیشل ہو کے جا رہا ہے۔ آگے شروع ہوتے ہیں۔ ارسلان اپنا دلی عہد لانے، اس کا جو دوست تھا اس کو لانے کی شرط رکھی۔ جو بادشاہ کے دوست بننے نہیں دے رہا تھا اس کو لانے کی شرط رکھی۔ بادشاہ اپنے ولی عہد یعنی شہزادے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اپنے دوست کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بادشاہ کیسے بن گیا۔ ادھر بادشاہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ بادشاہ کیسے بن گیا۔ ارسلان کا حسن و سکون کا خزانہ دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر ارسلان نے کہا کہ بے شک آدمی کی حیثیت و اختیار کا مالک و خالق وہی ہے جو دن رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ اگر مجھے ملک بدر نہ کرتے تو آج بھی لکڑہار ہوتا اور لکڑیاں ہی بیچتا، اور بادشاہ کا تو سپنا ہی نہیں آتا۔ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے نکالا، میری اسی میں ہی بھلائی تھی، آج مجھے یہ رتبہ ملا، یہ منصب ملا۔ محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس لیے آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ لازمی نہیں ہے کہ بادشاہ بن جائیں گے، لیکن ایک اچھا انسان، ایک
وہی ہوتا ہے جو اپنے اخلاق اپنے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور لوگوں میں عزت پاتا ہے۔ یہ بڑی بادشاہت ہے کہ عزت پائے، ہر جگہ جائے عزت پائے۔